السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ترقی کے راستوں پر آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو سماج کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف یہی کام کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو مجروح کیا جائے اور کسی طرح سے انہیں ڈھکیل کر نیچے کھینچنے کی کوشش کی جائے۔ مفتی سلمان اظہری نام آپ نے سنا ہوگا، اور کیوں نہیں، اس لیے کہ ناموس رسالت پر جس طرح انہوں نے بلند ہمتی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا، اس سے پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہو گئی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک عادت مبارکہ آپ کہہ لیجئے، اچھی عادت ہے ان کی کہ وہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نالین پاک کا نقش لگائے رہتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ مفتی سلمان اظہری اتنا عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سادگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طرح وہ نقش کیوں لگاتے ہیں، کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سادگی اسلام کو بلا شبہ پسند ہے، اور اگر کوئی شخص عمدہ لباس پہنتا ہے، قیمتی لباس پہنتا ہے، تو پھر شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا عیدین کے موقع پر انسان کو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو پھر وہ شخص عمدہ لباس پہنے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ مفتی سلمان اظہری جب پروگرامز وغیرہ میں جاتے ہیں تو الگ الگ قسم کے وہ جبے پہنتے ہیں اور عمامے وغیرہ بہترین انداز میں لگائے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گھر پہ رہتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے ہی پہنتے رہتے ہیں، مجمع میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، عیدین کے موقع پہ، جمعہ کے موقع پہ تو حکم ہے کہ بھائی عمدہ لباس پہنے، مباح اور مستحب اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر جب لوگوں کے سامنے آپ ایک رہنما کی حیثیت سے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک قائد کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار کرے، اور اس میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ نعمت کا اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو وہ کنجوسی کیوں کرے بھائی؟ نعمت کا اظہار کرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر ہے۔ ہاں، ڈیلی اس طرح کے لباس پہننے سے ضرور بار شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ ایسا لباس روزانہ معمول کے حساب سے نہ پہنے، اس لیے کہ اس سے آپ کے اندر جو ہے گھمنڈ آ سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی غریب ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان اس طرح کے لباس جو ہے نا گھر میں پہن کر یا ریگولر زندگی میں پہن کر نہیں گھومتا ہے بھائی۔ جب کسی اچھے موقع پر جاتا ہے، پروگرامز میں جاتا ہے، عیدین کا موقع ہوتا ہے، جمعہ کا موقع ہوتا ہے، تو انسان اس طرح اچھے لباس پہن کر جاتا ہے۔ تو شریعت میں تو کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جہاں آپ نے سادگی اختیار کر کے ایک غریب طبقے کو ایک سادہ لباس پہن کر سنت اپنی قرار دیا، وہیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مہنگی قیمت کے ساتھ کپڑے خریدے ہیں، یمنی جبے وغیرہ، اور اس کو بھی ان لوگوں کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے مال اور دولت دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں امیروں کے لیے بھی سنتیں ہیں اور غریبوں کے لیے بھی سنتیں موجود ہیں۔ رہی دوسری بات کہ وہ نالین کیوں لگائے رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سینے پر یا پھر کبھی امامے وغیرہ پر نالین لگائے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا نقش
یا پھر نالین مبارک کا نقش لگانا کہیں بھی اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، حصول برکت کے لیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور بلا شبہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سینوں پر اور اپنے اماموں وغیرہ پر نالین مبارک کا نقش لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر تو تاج پہننے کے لیے ہیں اور یہ نالین یعنی جوتے کا اور چپل کا نقش لگا رہے ہیں۔ نادان اتنا سمجھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نالین مبارک ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں، ہزاروں کروڑوں تاج ان پر قربان ہو جائیں، ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نالین مل جائے، نصیب ہو جائے، اس کی برکتیں ہو جائیں، حاصل ہو جائیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے تخت و تاج کی جس میں نالین سے دوری ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت والی چیزوں سے دوری ہو۔ ہاں اگر ان کی قربت ہے تو پھر ضرور چاہیے، اور نہیں ہے تو ایسے تخت و تاج نہیں چاہیے۔ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نالین کا نقش ہمارے لیے مبارک ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو برکتیں بھی عطا فرماتا ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا ضرورت کسی پر اعتراض کرنا اور ان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا یہ ہرگز کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے سنی حضرات بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بد مذہب کرے تو کرے اس لیے کہ بد مذہبوں پر جو انہوں نے حملہ کیا، غیر مسلموں پر جو انہوں نے وار کیا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ اور ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اوچھی حرکت کریں گے، لیکن کوئی سنی اس طرح کی حرکت کرے تو یہ پھر تھوڑی سوچنے والی بات ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ایک قابل اعتماد شخصیت ہے اور لوگ پوری دنیا میں ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت و وقار والے ہیں، تو پھر ہمیں بلا وجہ کسی کی ذات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔